اور نماز جنازہ کی شرائط بھی عام نماز والی ہیں، یعنی کہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، جنازہ ایک ہو یا زیادہ وہ قبلے کی طرف رکھا جائے، امام اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، مقتدی 3 یا اس سے زیادہ صفحے بنا کر پیچھے کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی انہوں نے اس کے لیے جنت کو واجب کر لیا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ایک یا زیادہ میتوں پر نماز جنازہ کے ارادے سے ہاتھ اٹھائے یا نہ بھی اٹھائے تو درست ہے، اور اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اٹھا کر تکبیر کہے، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر سینے پر رکھے اور درود ابراہیمی پڑھے، پھر تکبیر کہے اور میت کے لیے دعا کرے، پھر تکبیر کہے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرأت امام اور مقتدی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اور یہ حکم تمام نمازوں کے لیے ہے۔ نماز جنازہ چونکہ از خود ایک دعا ہے، لہٰذا جنازے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک بدعت ہے۔ کچھ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب بھی کیا، اوائڈ بھی کیا، اور حدیث کے مطابق جن لوگوں کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ان میں ایک مقروض بھی ہے، حتیٰ کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے، پھر ایک خودکشی کرنے والا بھی ہے، پھر ایک زانی بھی، حتیٰ کہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے، اور قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا قصور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد لگتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کی بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جس نے زنا کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ تم نے نہیں دیکھی، یا اس سے بہتر کسی کی توبہ تم نے دیکھی ہے۔ پھر اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی یا نہیں پڑھنے کا حکم ہے جو مالی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن وارثوں کے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ اسی طرح مال غنیمت میں خیانت کرنے والا خواہ وہ شہید ہو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن وفات پا گیا۔ ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو۔ اس فرمان سے صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے۔ جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، یعنی کہ جو خیانت کرے گا اس کی بھی نہیں پڑی۔ اور علماء کرام اس میں یہ حکم بھی لگاتے ہیں کہ یہ جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ جو طرز عمل ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امت کے مقتدر لوگ ہیں یعنی کہ بڑے علماء کرام ہیں، بڑے نیک نام والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، باقی جو عام عوام ہے طبقہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق، فاجر اور منافقین کی نماز جنازہ کے لیے فرما دیا تھا کہ آئندہ ان منافقین میں سے جو مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں۔
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے دریافت فرما لیتے، اور اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے اہل خانہ سے فرماتے تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ فرماتے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کا نٹ شل یہ ہوا کہ ایسے مسلمان جو بظاہر کھلم کھلا حرام کاموں میں اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور نماز روزہ اور دیگر فرائض بھی چھوڑ بیٹھے ہوں، ان کی نماز جنازہ میں علماء مشائخ اور متقی پرہیزگار لوگوں کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بطور تنبیہ، وارننگ، سرزنش دوسروں کو نصیحت رہے۔